کبھی غیر قوموں کی القار کی شکل میں، کبھی مساجد بند ہو جانے کی شکل میں، کبھی مدارسوں پہ قتل لگنے کی شکل میں، پھر سارے لوگ مل کر دعا کرو گے ثم لتدعنہ، اور لوگوں پھر سب ایک جگہ آؤ گے رب کریم سے دعا کرو، ولا یستجاب لکم، فرمایا او لوگوں پھر اس وقت تیری دعا قبول نہ کی جائے گی۔ اس لیے بڑے دل گردے کا کام ہے۔ بہرحال جو مجھے موضوع ملا، جو میں نے آیت کریمہ پھر آپ کے سامنے پڑھی، انشاءاللہ کچھ دیر تک اسی پر لب گشائی کرنے کی جسارت رب کریم سے طلب کرتا ہوں، توفیق مانگتا ہوں دعا کے ساتھ۔ الہی جتنا علماء کرام بیان کیے، جو بیان کریں گے آج کی اس رات میں، یا اللہ سب سے پہلے علماء کرام کو، پھر ڈانڈے کے جتنے لوگ ہیں، بریلی کے جتنے لوگ ہیں، پھر پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو قرآن احادیث کو سمجھ کر مکمل اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن کریم میں رب کریم نے یوں فرمایا، انسانوں کو جو قدردانی عطا فرمائی، اشرف المخلوقات بنایا، انگنت بے شمار مخلوقات اس زمین پہ اللہ رب العالمین نے پیدا کی، کچھ سمندر میں رہنے والی مخلوق، کچھ خشکیوں پہ رہنے والی، کچھ ہواؤں میں پرواز کرنے والی مخلوق ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا پوری دنیا میں جتنے بھی مخلوقات میں نے پیدا کیے، ان تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ اشرف، سب سے زیادہ فضیلت والی مخلوق میں نے انسان کو بنایا۔ میں نے اس کی تخلیق کی، میں نے تمام مخلوقات میں ان کو فوقیت دی، تمام مخلوقات میں ان کو بڑائی دی۔ کیوں بڑائی دی؟ اور فرما دیا اور لوگوں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے اشرف المخلوقات بھی بنائے، اچھی شکل بھی بنائی، اچھی صورت بھی دی۔ ایک آدمی اپنے جب چہرہ آئینے کے سامنے کھڑا ہو کے دیکھتا ہے، خود حیران ہو جاتا ہے، اپنے چہرے کو دیکھتا ہے، بالوں کو سنوارتا ہے، جو کسی کو علم نہیں ہوتا غرور میں آ جاتا ہے، میری سامنے کون ہو سکتا ہے، میری بڑائی کی سامنے کون آ سکتا ہے، میری خوبصورتی کے سامنے کون آ سکتا ہے۔ پھر اس آدمی کو ناز ہو جاتا ہے، وہ آدمی دنیا میں برائیوں میں پڑ جاتا، شیطان اسی کام لیتا برائی پھیلانے کا۔ فرمایا ربی کریم نے اشرف المخلوقات بنایا، میں نے پھر ذمہ داری بھی تیرے اوپر زیادہ ڈالی، اور یہ اشرف المخلوقات بنایا تمام انسانوں کو، ان میں سے جو مردوں کے مقابلے میں ربی کریم نے عورتوں کو، ماں بہنوں کو جو مرتبہ عطا کیا، اللہ اکبر۔ قرآن کریم میں سورۃ الرجال تو ایک بھی نہیں آئی، سورۃ النساء اللہ رب العالمین نے عورتوں کے نام سے ایک سورۃ النساء نازل فرما دیا، ہر ایک مسئلے اس کی بیان فرمائی۔ یہ فوقیت کی فضیلت اللہ رب العالمین نے دی۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور لوگوں اس دنیا میں جتنی عورتیں، جتنی لڑکیاں پائی جاتی، یاد رکھو رب کریم نے تمام کو زندگی دی، ہر ایک کی تقدیر بنائی، ہر ایک کی ہوا چلائی، ہر ایک کی دن رات تبدیل کیا، لیکن اور لوگوں جو ایمان لانے والی ہو، جو اپنے رب کریم کی بات مانے، اس رب کریم کی احکام کے آگے کسی دنیا داری کی پرواہ نہ کرے، وہ عورت سب سے بہترین مانی جاتی۔ اگر مرتبہ چاہتے ہو، اگر بڑائی چاہتے ہو، قرآن کریم نے فرما دیا وَمَا كَانَ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ کسی مومن بندے کا اپنا اختیار نہیں، کسی مومنہ کا اپنا اختیار نہیں، کسی مرد کا اپنا اختیار نہیں،
اپنی طرف سے اپنا کوئی اختیار چلانے کی کوشش میں لگے۔ مومنوں کو تنبیہ فرمائی، جوانوں کو میں نے جملہ یہاں پہ بیان کیا، فَمَا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، ان کا اپنا کوئی اختیار نہیں چلا کرتا، اپنا کوئی ارادہ نہیں چلا کرتا۔ وہ یوں کہتا ہے مسلمان ہوں، قرآن کا جو حکم آئے گا اسی پہ میں عمل کرنے والی ہوں، جو حدیث میں کا حکم آئے گا، جو ہمارے نبی آخر الزمان امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دی، اسی ایک قدم بھی آگے چل نہیں سکتی، ایک قدم پیچھے چل نہیں سکتی۔ اس لیے کہ آگے رزلٹ سنایا، آگے نتیجہ بھی بیان فرما دیے، فَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی میں اپنی زندگی گزارا کرے، جو ان کی باتوں کو نہ مانے، نافرمانی کیا کرے، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، فرمایا کہ وہ تمام کی تمام جو اللہ اور رسول کی بات نہ مانتی، وہ سارے کے سارے لوگ گمراہیوں میں، ایسی گمراہیوں میں پڑا جو کھلی گمراہی کہی جاتی۔ گمراہی کی طرف اشارہ کر دیا، فرمایا اس گمراہی میں یہ سارے لوگ پڑ جائیں گے۔ اور قرآن و حدیث کو، دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی سمجھتا میں کامیاب نہیں ہو جاؤں، اپنی خوبصورتی کی وجہ سے بٹما لو، دولت کی وجہ سے، اپنے خاندان کی وجہ سے، فرمایا نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین نے جب دنیا میں کسی کو اولاد دینے کا وعدہ فرمایا، کسی کو اولاد دینے کا ذکر فرمایا، فرمایا یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، اللہ رب العالمین نے فرمایا جسی چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسی چاہتا لڑکی دیتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر جب اولاد دینے کا ذکر فرمایا، پہلے بیٹی کا ذکر کیا، مرتبے میں یوں آگے بڑھایا، پہلے بیٹے کا ذکر نہیں، سب سے پہلے بیٹی کا ذکر کیا۔ اللہ رب العالمین نے دنیا میں جتنا بھی انبیاء کرام آئے، اللہ اکبر، انبیاء کرام کو بھی اللہ رب العالمین نے زیادہ نبیوں کو بیٹیوں سے نوازا، ان کی وجہ سے ان کی نسلیں چلی، ان کی وجہ سے انہیں دنیا کے اندر جو مرتبہ عطا فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے شعیب علیہ السلام کا ذکر فرمایا، بیٹیاں عطا کیے۔ مریم علیہ السلام کی ماں نے دعا مانگی تھی، الہی جو میرے پیٹ میں اگر یہ بیٹا ہوا، میری ننینا اولاد ہوئی، یا اللہ تیرے گھر کی حفاظت، تیرے گھر کی خدمت کی میں لگا دوں گی۔ وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور ربی کریم، اے میرے رب، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے اگر یہ نگینا اولاد رہی میں تیری دین کی راہ میں لگا دوں گی۔ الہی تو میری دعا قبول فرما، تو سننے والا حکیم ہے، جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ جب بیٹی کی پیدائش ہوئی، مریم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، کہنے لگی اور ربی کریم میں نے تو بیٹی کو جنم دے دیا، اب یہ کیسے، میں اس کو کیسی تیری گھر کی خدمت کے لیے چھوڑوں گی۔ اللہ اکبر، لیکن ربی کریم کو زیادہ یہ پسند آیا، اللہ رب العالمین نے بیٹی عطا فرمائی، اور ان سے ان کی نسل چلی، اور اسی مریم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ایک معجزہ بنا کر دنیا میں پیدا فرمایا، ایک ایسے معجزہ جو بغیر باپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اللہ اکبر، ربی کریم نے جو مرتبہ مسلمان عورتوں کو، ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو دیا ہے،
یہ کسی مذاہب میں کسی قوم میں اس کا وجود نہیں ملتا، اس کا تصور نہیں ملتا۔ جناب محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب کی حالت یوں تھی، زمانے جاہلیت میں لوگ اب اگر کسی کے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوتی، اپنے بیٹی کی پیدائش کو عار سمجھتے تھے، اپنی ذلت کا ذریعہ سمجھتے تھے، اپنی رسوائی کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ سورہ نحل میں اللہ رب العالمین نے جس کا ذکر فرمایا اور فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدائش کی خبر دی جاتی ہے، اللہ اکبر، بشارت سنائی، بیٹی کی پیدائش کی بشارت دی جاتی، خوشخبری کسے دی جاتی ہے؟ جو اچھائی ہو، رحمت والا ہو، برکتوں والا ہو۔ رب کریم جانتا میں نے برکت کس کے اندر رکھی، کس کے اندر دلی بھلائیاں رکھی۔ سلف صالحین یوں کہا کرتے تھے جی پروردگار عالم اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے زیادہ راضی ہوتا ہے انہیں پہلے بیٹی عطا کر دیتا ہے۔ یوں بیٹا اور بیٹی دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہوا کرتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس سے زیادہ خوش ہوتا ہے، رحمتیں زیادہ دینا چاہتا ہے، پہلے بیٹی پیدا کرتا اس کے گھر میں۔ لیکن وہ لوگ زمانہ جاہلیت میں بیٹیوں کی پیدائش کو عار سمجھتے تھے۔ قرآن کریم نے بیان فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ، جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدائش کی بشارت دی جاتی، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اتنا غم ہوتا، اتنا پریشان ہوتا، اتنا زیادہ نڈھال ہو جاتا، اتنا زیادہ غمگین ہو جاتا، چہرہ کالا پڑ جاتا، وہ آدمی مایوس ہو جاتا تھا، اداس ہو جایا کرتا تھا، اور جی میں کیسے کسی کو اپنا داماد بناؤں، میں کیسے اپنی بیٹی کو اپنے گھر سے رخصت کروں، میں کیسے اپنی بیٹی کو اپنے گھر میں رکھوں۔ وہ آدمی سوچتا تھا کیا کروں، یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، عقل کام نہ کرتی، دماغ کام نہ کرتا، وہ آدمی کہتا ہے یتوارا من القوم، گاؤں کے لوگوں سے، اپنے قوم کے لوگوں سے چیرا چھپا چھپا کے رہتا تھا، کہیں کوئی یہ نہ پوچھے او جی تیرے گھر میں ولادت ہوئی، تیرے گھر میں پیدائش ہوئی، یوں تو بتاؤ لڑکا ہے یا لڑکی کی پیدائش ہوئی۔ ڈر سے چھپتے تھے کوئی مجھ سے پوچھ نہ لے، سوال نہ کرنے لگ جائے او جی کس کا باپ بنے، بیٹی کا باپ بنے کہ بیٹے کا باپ بنے۔ ظاہری اعتبار سے کوئی بیٹے کا باپ بن جاتا، خوشیاں منایا کرتا تھا، رنگرلیاں منایا کرتا تھا، بڑا خوش ہو کے اپنے محلے میں گھوما کرتا تھا۔ اس لیے رب کریم نے جو طاقت عطا فرمائی اپنے بندوں کو، وہ دو چیزوں سے، اپنے خاندان مال و دولت سے، پھر آل و اولاد سے طاقت ملتی۔ یتوارا من القوم، اپنے قوم کے لوگوں سے وہ چھپ کے رہا کرتا تھا، من سوء ما بشر بھی، جن چیزوں کی بشارت دی جاتی ان کی اس نحوست سمجھتے ہوئے کہ یہ میں نے کیا سن لیا، اور پھر اپنے دل میں سوچنے لگ جاتا تھا ایمسکہ علی ہون، کیا میں اپنی بیٹی کو، میں اس بچی کو اپنے گھر میں ذلت رسوائی اٹھا کر بھی اپنے گھر میں رکھوں، ام یدسہ فی التراب، یا کسی جنگل میں مٹی کے اندر دبا دوں، زندہ درگور کروں۔ آئے
اسے ذرا بھی رحم نہیں آتا اپنی عزت کو، اپنے وقار کو برقرار رکھنے کے لیے ظاہری اعتبار سے وہ یوں سمجھا کرتا تھا، ایون سے کوالا ہونے کیا میں اسے رکھ لوں اپنے گھر میں اس ذلت رسوائی کے باوجود، ام یدسہ فی التراب، یا پھر میں مٹی میں چھپا دوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اور نادانو او پاگلو، تمہیں پتہ نہیں جو رحمت میں نے دی کیوں ٹھوکر مارتے ہو، کیوں تمہیں پتہ نہیں لگتا اتنی بڑی رحمت، دیکھو میں نے اپنے پیغمبر کی نسل چلائی، 4 بیٹیاں تھی، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین، یہ 4 بیٹیاں تھی۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو اگر کوئی نرینہ اولاد ہوئی بچپن میں وہ نرینہ اولاد قضا کر گئی، فرمایا اگر مجھے بڑائی بیٹوں سے دینا ہوتی اور لوگوں میں اپنے پیغمبر کو نرینہ اولاد دیتا، بیٹوں سے ان کی گھروں کو ان کی خاندان بھر دیتے۔ میں نے آپ کے لیے بیک وقت کئی بیویوں کو جائز قرار دیا تھا رکھنا، 9 اور 11 بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، بر وقت 9 بیویاں یوں مکمل 11 بیویوں سے آپ نے شادی فرمائی۔ ہر ایک سے اللہ رب العالمین کا چاہتا ہر ایک سے نرینہ اولاد دے دیتا، لیکن نہیں، اگر کوئی اولاد بیٹے کی شکل میں دی آپ ہی بچپن میں قضا کریں گے۔ فرمایا دیکھ میں نے اپنے محبوب کو، میں نے امام الانبیاء کو جو اولاد دی بیٹیاں عطا فرمائی، اور اللہ اکبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنا خوش ہوا کرتے تھے، ہر روز اپنے بیٹیوں سے ملاقات کے لیے ان کے سسرال جایا کرتے تھے۔ اللہ کو میں اعلان کرتا کرتے ہو لوگوں یاد رکھ لو میری بیٹیاں تمام کی تمام میرے نزدیک برگزیدہ ہے، بڑی عزت والی ہے، بڑی پیاری ہے، بڑی محبوب ہے، اور لوگوں یاد رکھو میری بیٹیاں میری کلیجے کا ٹکڑا ہے۔ بڑی محبت کیا کرتے تھے، بڑا پیار کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک آدمی نے جو ایمان لے آئے آ کر کے بیان کرنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے جاہلیت میں جب میں نے اسلام نہیں لایا تھا میں نے اپنی میرے پاس بڑی شہید تھی بیٹی تھی، بڑی پیاری سی بڑی معصوم سی بچی تھی، میں نے اپنے اس بیٹی کو زندہ درگور کرنے کا سوچ لیا اور مجھے ذرا بھی رحم نہیں آیا، چکر بازی یوں چک چکا تھا۔ اور اس زمانے میں یہ رواج تھا، امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی گھر میں بیٹی کی پیدائش ہو جاتی وہ آدمی مکمل 6 سال تک اس کو اپنے گھر میں رکھتے، اور اگر رکھنا ہوتا اونی لباس اونی جبہ پہنا کر بھیڑ بکریاں چرانے کی کسی دور دراز جنگل میں بھیج دیا کرتے تھے، چرواہوں کے ساتھ بھیج دیا کرتے تھے، ہمارے پاس رہے گی کوئی آدمی سوال کرے گا۔ وہ 6 سال میں رکھنا بڑا محال ہو جاتا، اب 6 سال کی جب ہو جاتی وہ آدمی اپنے گھر آتا، اس بیٹی کو لے کر آتا، اپنی بیوی سے کہتا نیا کپڑا پہناؤ، اسی اس کی ننیحال لے کے جانا ہے یا اس کی دادا دادی سے ملانے کے لیے لے کے جانا ہے۔ جب وہ لے کر جاتے جنگل میں جا کے گڈھے کر کے اپنے بیٹی کو یوں ہی دفن کر دیتے۔ وہ صحابی آئے کہنے لگے میں نے اپنے بیٹی کو لے کر گیا، جب میں گڈھا کھودنے لگا چھوٹی معصوم سی بچی تھی، جب وہ گڈھے سے مٹی میرے اوپر پڑ جاتی میری بیٹی میرے کپڑوں سے مٹی کو جھاڑتی تھی اور کہتی تھی ابا جی یہ مٹی یہ دھول آپ کے کپڑے پہ آ رہی ہے، میری داڑھی کے بالوں میں اگر کوئی تل کا لگ جاتا اسے چھڑا دیتی۔ اتنی محبت سی وہ بیٹی جو میرے گڈھا کھودنے میں میری مدد کرنے لگی، بڑی پیاری سی بیٹی، بڑی چہیتی سی بیٹی۔ جب میں نے اس بیٹی سے دیکھا مکمل گڈھے کر لیے، پھر میں نے دیکھنے کے لیے کہا، پھر اپنے اس بیٹی کو اس گڈھے میں ڈال دیے، میری بیٹی چیخنے لگی یا ابی یا ابی، ابا جان اور میرے پیارے بابا جان، مجھے کیا کرنے لگے، کیوں کرنے
دفن کرنے لگے. میری بیٹی چیختی رہی, مجھے رحم نہ آیا. میں یہاں تک کہ مٹی مکمل ڈال کر میں گھر کو چلا آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنے, اتنا روئے اتنا روئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنسوؤں سے آپ کی داڑھی کی بال تر ہو گئے. اور فرمایا کیا میری صحابی اس وقت تمہیں رحم نہیں آیا, اپنی اس معصوم سی بچی کو تو نے زندہ درگور کر دیا. قرآن کریم نے آیت نازل فرمائی, جب زندہ درگور کی ہوئی بچی سے کل قیامت میں سوال کیا جائے گا, پوچھا جائے گا, بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, کیا گناہ تو نے کر دیا, کس جرم کی وجہ سے تمہیں تیری باپ نے, تیری گھر والے نے, تیری خاندان کے لوگوں نے تمہیں کیوں زندہ درگور کیے, تمہیں کیوں قتل کر دیے, تمہیں کیوں جینے کا حق نہ دیا. یہ سارا سوال ایک اس بچی سے سوال کرے گا جس بچی کو لوگوں نے زندہ درگور کر دی, زندہ دفن کیے. جب آئی باری اسلام کی, نبی علیہ السلام پر جب وحی آنے لگی, اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ اعلان آیا, اور میرے پیغمبر اس رحمت کی بقا کے لیے اعلان کرو, لوگوں میں اعلان کرو, بتاؤ. یوں کہہ رہی ہے رحمت نہیں, بہت بڑی رحمت ہے, یہ مقام یہ مرتبہ ملا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلان فرمایا, او لوگوں, من ابتلی من هذه البنات فأحسن إليهن قلنا له سترا يوم القيامة من النار. جس آدمی کے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوئی, بیٹیوں کی پیدائش ہوئی, کئی ایک بیٹیاں آئی, اس بیٹی کو آر نہ سمجھا, اس بیٹی کی اس آدمی نے کوئی اپنے لیے کوئی ذلت کی بات نہ سمجھی. من ابتلی من هذه البنات, جو بیٹیوں کے ذریعے سے آزمایا جائے. اس وقت اس دور میں بھی بہت بڑا چیلنج ہے, بیٹیاں بہنیں بہت بڑی آزمائش ہے رب کریم کی طرف سے. آج اگر بیٹا پیدا ہوتا سب سے پہلے خیال یہ آتا ہو, جی چلو اب گھر بنے گا, ایک بلڈنگ بنے گی, اب جہیز لانے کا ذریعہ بن گیا, اسی وقت چیز کا دماغ خراب ہوا رہتا ہے. ہاں پھر تو کسی کو دیکھتا کنکھے مار کے دیکھا کرتا, جی بیٹے کا باپ ہوں میں. ارادہ بنتا ہے 50 گاڑیاں لے کر جائیں گے, بگلا بنائیں گے, اتنے لوگ ہوں گے, اور انہیں یہ پتا نہیں ہوتا یہ چوروں کی جماعت, گنڈوں کی جماعت جایا کرتی ہے. کبھی بھی کسی بھی جگہ اسلام نے اس چیز کو روا نہیں رکھا. یوں کہہ لیجیے ہماری ماں بہنوں کو رب کریم نے, اسلام نے جو حق دیا, جو مرتبہ مقام دیا, آج ہمیں اسے مٹانے پہ لگے. علم نہیں دیا, دین نہ سکھلایا. سب سے پہلے جب بیٹی کی پیدائش ہو جاتی ہے, ماں باپ کی نیند اڑ جاتی ہے. فرمایا من ابتلی من هذه البنات, جو آدمی آزمایا جائے لڑکیوں کے ذریعے سے, فأحسن إليهن, پھر وہ آدمی آر نہ سمجھے, اپنی بیٹیوں سے پیار کرے, اپنی بیٹیوں کو پاس بٹھایا کرے, اپنی بیٹیوں کی ضرورتوں کو سمجھا کرے, اپنی بیٹیوں کے سامنے جا کر بیٹھ کر دوستوں کی طرح بات کیا کرے. ایسا نہ ہو باپ شیر بن کے آیا, بیٹی دیکھ کر ڈر جائے, بیٹی کو اتنا زیادہ اپنے ابا سے ڈر ہو, ضرورت کی باتیں بھی اپنے باپ سے بتا نہ سکے. کیوں نہیں کہنے لگا میں نے, ایک باپ نہیں صرف ہوتا ہے, ایک ماں صرف ماں نہیں ہوتی ہے. اپنے بیٹی کے لیے, اپنے اولاد کے لیے سب سے پہلے اسے دوست بننا پڑے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم اپنے نوازوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے, کیا کبھی یہ نہیں سنا آپ نے؟
ایک مرتبہ نبی علیہ السلام سجدے میں گئے، سجدہ فرمایا، نماز میں تھے، سجدے میں تھے، حضرت حسن حسین آیا، پیٹھ مبارک پر، پشت مبارک پر چڑھ گئے، جیسے گھوڑے کے پیٹھ میں بیٹھتے ہیں نا، بچپن کے عالم میں بچہ کیا معلوم ہے، اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میرے نواسے تمہیں گھوڑ سواری کرنے کا شوق چڑھا، میں تیرا گھوڑا ہوں، تو میرے گھوڑ سواری کر لے آج۔ نبی علیہ السلام نے باری باری دونوں کو اپنے پیٹھ پہ بٹھا کر مسجد نبی میں گھمایا کرتے تھے اور کہتے تھے، اور میرے نواسے میں آج تمہارا گھوڑا ہوں، تم میرے اوپر بیٹھو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں پیروں کی بل چلا کرتے تھے۔ آج بیٹیوں کو گود لینے سے ہماری کپڑے گندے ہوتے ہیں نا، ہماری گود خراب ہو جاتی، ہمارے کپڑے کی گریس خراب ہو جاتے، کیونکہ بھاگنے کو فارم میں آنا تو رہتا ہے نا، اسٹینڈرڈ خراب ہو جاتی ہے ہماری۔ فرمایا اپنے بیٹیوں کی ضرورتوں کو سمجھا کرو، ان کے سامنے ایسے بنو، ایسی دوستوں سے یاری پیدا کرو، ایک باپ بنے دوست بنو کہ جب بھی ایک بیٹی کی ذہن میں کوئی بھی سوال آئے، کوئی بھی مشورہ لینے کی ضرورت پیش آئے، پہلے اپنے ابا کی طرف، اپنے ماں کی طرف وہ توجہ کرے، تو یار نہ سمجھے۔ اسی لیے فرمایا، اسلام نے فرما دیا، لا تنكح الأيم حتى تستعمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن۔ جب کسی سیبہ، کسی بیوہ لڑکی اپنے بیٹے کا طلاق شدہ ہو، مطلقہ ہو، بیوہ ہو، جب اس کی شادی کا وقت آ جائے، شادی کرنے کے لیے سوچو، پہلے اس سے مشورہ کرو، کیونکہ وہ شوہر دیدہ ہوا کرتی ہے۔ لیکن فرمایا جو اپنے بھی جوان بیٹی کی شادی کی بات کرو، جاؤ پہلے اپنے بیٹی سے اجازت مانگو، باپ کو حکم دیا، اپنے ماں کو حکم دیا، اپنے بیٹی سے اجازت لو، ان سے پوچھو، بیٹی میں تیرا نکاح کرانا چاہتا ہوں، کیا ارادہ ہے تیرا؟ ضرورتوں کے مطابق کیا تمہاری شاذ بن چکی؟ فرمایا فاحسن الیہن، کوئی آر نہیں سمجھتے، کننا لہو سترا یوم القیامت من النار، کل قیامت میں یہی بیٹیاں جہنم سے پردہ بن جائیں گی، رکاوٹ بن جائیں گی۔ اور رب کریم، یہ میرا باپ تھا، انہوں نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا، میرے ساتھ انہوں نے بہترین برتاؤ کیا، مجھے تعلیم دی، میرا اچھا نام رکھا، اچھے گھرانے میں میری شادی کرائی، میرا ادب احترام کیا، مجھے آر نہیں سمجھا۔ اور یہ غلطیوں فرمایا لوگوں، جس کی گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوئی، من آل جاریتین دخلت انا فی الجنت وہو کہاتین، جو ہوئی دو بیٹیوں کی پرورش کرے اچھی طریقے سے، دو بہنوں کی پرورش کرے، بیٹیوں کی پرورش کرے، اپنے گاؤں کے محلے کی بیٹیوں کا احترام کرے، پھر آدمی جنت میں ایسی جائے گا، میرے ساتھ جائے گا، میرے ساتھ میں اسی جنت ملے گی، میں اور وہ آدمی اس انگلیوں کی طرح جنت میں جائیں گے۔ یہ مرتبہ دے دیا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، یہ پرورش کا نتیجہ دیا، اور فرمایا تیرے گھر میں اب رحمت آئے گی، تیرے گھر میں برکتیں آئے گی، تیرے گھر میں اعلیٰ مرتبہ مقام ملے گا تجھے۔ پھر جب وہ بڑی ہو جاتی ہے، شادی کے لائق ہو جاتی ہے، قرآن کریم اعلان کرتا ہے، وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، دیکھو اپنے بیٹوں کا بھی نکاح ایسی لڑکی سے نہ کراؤ کلمہ ادا کرنے والی نہ ہو، ایک رب کریم کی عبادت کرنے والی نہ ہو، ایک الہ کو ماننے والی نہ ہو۔ اگر تیرے بیٹے کے نکاح میں ایک باندھی آ جائے، ایک نوکرانی آ جائے، جن کی شکل ٹھیک نہیں، صورت ٹھیک نہیں، مالدار بھی نہیں، لیکن ایمان والی ہو، تو وہ اس کے مقابلے میں جو ایمان والی نہیں، مشرکہ ہو، مالدار بھی ہو، حسین و جمیل بھی ہو، اس کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ بہتر، یہ قریبہ ایمان
والی تیرے بیٹے کے نکاح میں آئے گی، یہ فضیلت والی بنے گی۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ ایسی لڑکیوں سے نکاح نہ کرو، نہ کرو جو تمہیں دیکھنے میں اچھی لگے لیکن وہ مشرکہ ہو، اس سے کئی گنا بہتر تیرے گاؤں کی محلے کی وہ ایمان والی، وہ مومنہ ہوگی جو کہ ایمان والی ہوگی، ایک اللہ کو ماننے والی بنے گی۔ لیکن ایک باپ کو بھی اپنے بیٹی پر اتنا اعتبار ہونا چاہیے، اتنا بھروسہ ہونا چاہیے، میری بیٹی کب کہاں جاتی ہے، کیا کام کرتی ہے، بیٹی بھی ایسی ہو جو اپنے ماں باپ سے ایک بھی لمحہ، ایک بھی پل نہ چھپایا کرے، تب اس بیٹی سے ایک بہترین نیک انسان پیدا ہوتا ہے، ایک نیک اولاد آتی ہے، تب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے امام پیدا ہوتے۔ اللہ اکبر، ایک واقعہ یاد آتا ہے، امام ابو حنیفہ کا نام جو تھا نعمان نام تھا، ان کے ابا کا نام ثابت تھا۔ اب ہم اور آپ جانتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے امام بنے، دنیا نے آج تک یاد رکھا ہے، ان کے مرتبے کی آج بھی قائل ہے۔ یہ الگ بات ہے کچھ لوگ ان کے باتوں میں اور نمک مرچ الگ سے لگا کر بھٹک جایا کرتے، لوگوں کو الگ الگ راہیں دکھا دیا کرتے۔ ان کے ابا ثابت جو تھے بھی نوجوان تھے، کسی سفر میں جا رہے تھے، دور دراز کا سفر تھا، راستے میں ایک جگہ آرام کرنے کے لیے آم کا ایک باغیچہ ملا، وہیں پہ بیٹھ گیا۔ ان کے ابا جو ثابت تھے وہ ایک آم کے درخت کے نیچے بیٹھ گیا، بھوک لگی تھی، پیاس بھی لگی تھی، اچانک ایک آم پہ نظر پڑی، جو آم وہیں سامنے پکا ہوا گرا پڑا تھا۔ اب انہوں نے بھوک کی وجہ سے چٹی سے اٹھا کر کھا تو لیا اپنی بھوک بجھانے کے لیے، لیکن جیسے ہی آم کھایا پھر یاد پڑا، ہو جی یہ باغ کس کا ہے، آم کا درخت کس کا ہے، میں نے تو پوچھا نہیں، میں تو اس کا مالک نہیں، بغیر اجازت کے میں نے کیسے کھا لیا، میں نے کیسے اسے اپنے حلق سے اتارا۔ اب حالت یہ ہوئی کہ وہیں بیٹھ گئے انتظار میں کہ باغ کا مالک آئے گا، پھر میں ان سے معافی کرا کے پھر آگے بڑھوں گا۔ ہوتے نہ جانے کیا کیا کر لیے ہوتے، ایک آم میٹھا لگاؤ جی، 10 آم اور بھی توڑ کر لے لو، راستے میں کھائیں گے، 10 آم اور بھی لے لو، گھر والوں کو کھلائیں گے، حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں ہوتی۔ پھر امام صاحب سے پوچھے، امام صاحب میری بیٹی میری بات نہیں مانتی، بیٹا بات نہیں مانتا، گھر والے بات نہیں مانتے، وہ جی حرام کھلا رکھے بات کیسے مانے، پھر وہ سارا کاروبار ہماری حرام، جو کاروبار حلال طریقے سے بھی ہوتا ہے، سودکاری کا، رشوت خوری کا کام کر کے اس کاروبار کو، ایک پاکیزہ کاروبار کو، تجارت کو حرام بنا دیا کرتا ہے۔ ایک آم کھایا تھا، سوچنے میں تو معمولی بات ہے نا، وہ جی ایک آم کھایا کیا مطلب بنا اس کا، وہیں بیٹھ گئے رونے لگے۔ اس باغیچے کا مالک آیا، شام کو دیکھنے کے لیے جاؤں ذرا دیکھ لوں پھل گرا پڑا تو نہیں اٹھا کے لے آؤں گا۔ جب گیا تو ایک نوجوان، نہایت خوبصورت نوجوان بیٹھا ملا، بیٹھے رو رہا ہے، کیا بات ہے، کہاں کھڑے، آج تک میں نے تجھے نہیں دیکھا، علاقے کا معلوم نہیں ہوتے ہو، بتاؤ کیا ارادہ ہے، کہاں جانا ہے؟ وہ کہنے لگے جانا تو سفر کہیں میرا اور بھی تھا، لیکن ارادہ میرا یہیں پہ رک گیا، اس لیے کہ میں پتہ لگانا چاہتا ہوں یہ باغیچہ کس کا ہے آم کا۔ کہا کیوں، کیا وجہ بنی؟ کہا میں نے ایک آم اس باغیچے کا گرا ہوا تھا، میں نے اس مالک، اس باغ کے مالک کی اجازت کے بغیر ہی کھا لیا، اب میں چاہتا ہوں میں پہلے معافی مانگ لوں، کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت میں اسی ایک آم کھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میری ساری عبادت برائے گا کر دے، ساری عبادت میری ضائع ہو جائے۔ کہنے لگا اگر باغ کا مالک مل جائے پھر کیا کرو؟ کہا میں پھر ان سے معافی مانگوں گا۔ کہنے لگے باغ کا مالک میں ہی ہوں، اب بتاؤ کیا کروں تیرے ساتھ؟ کہنے لگا مجھے معاف کرو۔ کہا میں ایسی معاف کرنے والا نہیں ہے، وہ باغ کا مالک پہ کیسا ہوگا، ایسے معاف نہیں کر سکتا، میں ایسے ہی نہیں آ گیا، میرا یہ کام کھایا، اس کے لیے تم نے آج نتیجے بھگتنے پڑیں گے، میرے سوالوں کے جواب تمہیں دینے ہوں گے۔
کہا کیا بات ہے قوم میں ماننے کو تیار ہوں؟ کہا ایک شرط ہے مان لو؟ کہا ہاں ہاں۔ اس کا اگر آپ معاف کر دو میں ماننے کو تیار ہوں۔ کہنے لگے میری بیٹی سے نکاح کرنا پڑے گا۔ ہائے کیسی سزا بنی ہے۔ اب اس جنون میں کہ بیٹی کو دیکھا نہیں، پتا نہیں گھر کہاں ہے، اور اللہ اکبر آج بڑی بڑی بلڈنگیں دے کر اپنے بیٹیوں کی شادی کرانے والوں، کہاں پہ بلڈنگ ملی، کہاں تجارت دیکھا، کہاں اس کی جوانی اور کہاں اس کا گھر دیکھا، خاندان دیکھا۔ آج تو پہلے یہ پتا لگا تو جی فلاں چودھری کا گھر جا کر ذرا پتا کرو تو میری ایک بیٹی ہے، ان کا ایک بیٹا ہے، میں یہ چاہتا ہوں، بڑا گھرانہ ہے، اس کے گھر کا آدمی تھانے دار ہے، اس کے گھر کا آدمی داروغہ ہے، اس کے گھر کا آدمی بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات رکھا کرتا ہے، میں بھی چاہتا ہوں میں بھی اس دروازے سے جڑ جاؤں تاکہ میرے محلے کے لوگ مجھ سے ڈرنے لگیں گے، تعلقات میرا بڑا ہو جائے گا، جس کو چاہوں گا تھانے میں ڈلوا دوں گا، جس کو چاہوں گا نکلوا دوں گا، جس کو چاہوں گا میں کیس لگا دوں گا، جس کو چاہوں گا زمینیں ہڑپ لیا کروں گا۔ پھر ارادہ تو یہ ہوا کرتا ہے، آج تعلقات بھی بنانے میں، رشتہ داریوں میں بھی ارادہ یہ بن جاتا ہے۔ انہوں نے خاندان نہیں دیکھا، گھر نہیں پوچھا، سیدھے کہہ دیا میری ایک بیٹی ہے، اگر اسے تم شادی کر لو گے پھر میں معاف کرنے کو تیار ہوں۔ کہنے لگے ہاں کر لوں گا۔ کہا اچھا اتنی جلدی مان لی، بھی دیکھا بھی ہے میری بیٹی کو کیا حال ہے؟ کہا نہیں دیکھا تو نہیں۔ کہا میری بیٹی اندھی ہے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے پھر بھی مجھے قبول ہے۔ کہنے لگا اندھی کے ساتھ ساتھ بیری بھی ہے، تیری زندگی میں کوئی بات سننے نہیں پائے۔ کہے گا پھر بھی میں مانتا ہوں، تیار ہوں، اگر معاف ہو جائے یہاں کی سزا سے وہاں کی سزا تو کئی گنا زیادہ ہے، دنیا کی سزا لے کر آ کر کے سزا کا ٹل جائے کافی ہے۔ کہا ہاں ہاں اندھی بہری تو ہے، ایک بات اور بھی ہے، گونگی بھی ہے، بول بھی نہیں سکتی۔ کہا پھر بھی ماننے کو تیار ہوں۔ اب اتنے میں لے کر وہ اپنے گھر کو چلے گئے۔ شام کے وقت میں اعلان ہوا جی آج میری بیٹی کا نکاح ہے، ایک لڑکا ملا ہے، میں اسی کے ساتھ نکاح کرنے جا رہا ہوں۔ دو چار لوگ گئے، وہیں پہ باپ نے نکاح پڑھا دیا کہ لو اب میں اپنی بیٹی کا ہاتھ مجھے دیتا ہوں۔ یہ تام جھام، یہ کمکم میں، یہ بڑے بڑے ٹیکے چڑھانا، بڑے بڑے لوگوں کو انوائٹ کرنا، بڑے بڑے تھانے داروں کو بلانا، بڑے بڑے سیاستدانوں کو بلانا تاکہ ہمارا روب ہمارے ماحول میں چلے گا، اور جی فلانے کے گھر میں شادی، بڑے بڑے لوگ آئے یا پھر موسم میں دعوت دے کے گھما کرتا ہے، یہ اپنے گردنوں کو اکڑ کے چلا کرتا ہے۔ اگر ایک گاڑی آ گئی کسی سیاستدان کی، کسی نیتا کی، پھر یہ تو پورے نہیں سماتا۔ شادی کر دیے، اور معمولی جو گھر میں بنا تھا وہی کھانا چلا، وہی ولیمہ بھی ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو اسے کمرہ ملا، کمرہ تو تھا نہیں، اپنا گھر تھا نہیں، وہاں پہ اپنے کمرے دے دی، کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ کمرے میں جب جا گئے، نماز سے فارغ ہو کر انہوں نے اپنی بیٹی کو ان کے شوہر یعنی اپنے داماد کے کمرے میں بھیج دیا۔ وہ لڑکی آئی اور سب سے پہلے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت ثابت نے اپنے نظر جھکا لیا، میں اجنبیہ کو دیکھوں تو کیسے دیکھوں، غیر محرمہ کو کیسے، میرے لیے اجنبیہ ہے، میں اسے کیسے دیکھوں؟ اپنی نظر جھکا لی اور یہ سوچ لیا اگر میری بیوی ہوتی سلام نہیں کرتی، میں تو سنا ہوں وہ کون کی ہے؟ کہنے لگا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہا کون ہو، میرے کمرے میں آنا کیسے ہوا؟ کہنے لگے میں آپ کی بیوی ہوں، کیا آپ کو نظر نہیں آتا؟ ہائے کہا تو سنتی بھی ہے، تو میری بیوی نہیں ہو سکتی۔ اور بھی ڈر ہے کہ ایسا بھی نہ ہو مجھے کسی کے ذریعے سے الزام میں پھنسا دیا جائے، میرے ساتھ کوئی پروپیگنڈا کر دیا جائے، میرے ساتھ کوئی اور انہونی نہ ہو جائے۔ وہ ڈرنے لگا، او لڑکی خدا کا واسطہ، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، میرے کمرے سے واپس چلے جاؤ۔ کہنے لگی او جی کوئی بیوی اپنے شوہر کے کمرے سے بھاگتی کسی الزام میں لگتا ہے، واقعی میں آپ کی بیوی ہوں۔ کہنے لگا اگر تو میری بیوی ہے تو میری بیوی کے بارے میں کی صفت بتلائی گئی ہے کہ وہ بول بھی نہیں سکتی، سن بھی نہیں سکتی، اندھی ہے، دیکھ بھی نہیں سکتی ہے، اور تیری تو آنکھیں خوبصورت، تو سن بھی رہی ہو، بات بھی اچھے طریقے سے کر لیا کرتی ہو، ذرا بھی تیری زبان میں لغت بھی نہیں ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ تیرے ابا نے تجھے گونگی، بہری اور اندھی کیسے کہہ دیا؟ کہا ہاں ہاں میرے ابا کو میرے کردار کا سارا پتہ رہتا ہے، اصل بات ہی بتانی تھی۔
ایک باپ کو اپنے بیٹی کا سارا معاملہ پتا ہو، آج موبائلوں میں گم، باپ کو بھی معلوم نہیں بیٹی رات میں کب سوتی ہے، کسی کو نہیں معلوم کہاں جاتی ہے، کسی کو نہیں معلوم کی جگہ گما کرتی، بھائی کو نہیں معلوم، ماں کو نہیں معلوم، باپ کو بھی نہیں معلوم۔ ایک باپ اپنے بیٹی پہ کیسے اتنا زیادہ اعتبار بھروسہ کرے کہ میری بیٹی آج ہے، اندھی بھی ہے، بیری بھی ہے، گونگی بھی ہے، کہنے لگی سارا ماجرا میں بتانے کو تیار ہوں۔ آج ہماری ماں بہنوں کو کیا ہو گیا، اسلام نے جو مرتبہ دیا، جو مقام اسے عطا کیا، اللہ اکبر۔ ایک بہن سے کسی غیر مسلم نے سوال کر دیا کہ تم تو اتنے پردے میں رہتی ہو، اپنے آپ کو چھپا کر رکھتی ہو، تمہیں گرم نہیں لگتا اور تمہیں یہ قید میں رہنا پسند آتا ہے؟ آج بھی یہی ہماری بہنوں سے کہا جاتا ہے، ایک پردے کو قید و بند بتا کر ہماری بہنوں کو جو لا علم ہوا کرتی، پڑھی لکھی نہیں ہوتی ہے، وہ بھی سمجھتی ہے تو ہمیں آزادی کی بات کرنے لگا ہے، چلو ہم اس کی بات میں آ جاتی ہوں، پھر تو بولے نہیں سماتی، اب وہ پردہ چھوڑ دیتی، اگر پردے میں بھی ہوتی ہے اس کے آڑ میں بھی آج گناہ پہ گناہ ہوتا رہتا ہے۔ ہاں مارکیٹ میں جانا، آج کہیں پہ ہاٹ لگ جائے، کہیں بازار لگ جائے، آپ یوں دیکھ لیں، یہاں بھی سناؤ کہیں بازار لگا کرتا ہے جمعرات کو، ساری عورتیں وہ برقع والیاں نظر آتی ہیں، لوگ کہتے ہیں جی یہ کالے فرشتے کہاں سے آ گئے؟ اس دن کھانا سب سے پہلے تیار ہوتا آپ کے گھر میں، مرد لوگ آتے، بھائی آتے، بیٹا آتا، کسی کو اجرت نہیں ہوتی پوچھوں ماں کہاں گئی تھی آج، پھر تو بحث پڑتی نہیں معلوم تجھے آج بازار لگا کرتا ہے، میں اپنے کام سے گئی تھی، تجھے کیا لینا دینا، کھانا تو گھر میں بن کے رکھا تھا۔ قرآن کریم نے منع کیا ہے، کسی کی کیا مجال کہ کسی کو روکے، جہاں جانے کا حکم دیا، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اے لوگوں اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں جانے سے نہیں روکو، کوئی مسلمان روک نہیں سکتا۔ لیکن آج کوئی میری مائی بازار جائے، اپنی نمائش کرائے، اپنے عزت کو داردار کرے، بازاروں میں گھومے، او مائی تمہیں پتہ نہیں جب کوئی مائی اپنے گھر سے نکلتی ہے ایک دروازہ نہیں کئی دروازوں کی دروازے ہل جایا کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ یوں فرماتی ہے المرأۃ عورہ، یہ لڑکیاں، یہ مائیں چھپانے کی چیز ہوتی، پردے والی چیز ہوتی۔ اس بہن سے جب سوال کیا تم پردے میں کیوں رہتی ہو، وہ کہنے لگی ہو جی تمہیں پتہ نہیں، اور تو جان بھی کیسے سکتا ہے، تو اسلام کو جانتا نہیں، تجھے تو اعتراضی جملے صرف بولنے ہیں۔ اللہ نے کعبہ کو اس دنیا کی بقا کا ذریعہ بنایا، کعبہ ختم، دنیا بھی ختم ہو جائے گی، اللہ نے اسے غلاف دیا، سب سے زیادہ مرتبہ کلام اللہ کا دنیا میں، قرآن کریم کو غلاف میں حفاظت سے رکھا جاتا ہے۔ عورتوں کے مقام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سونے، چاندی، جواہرات، ہیرے سے بھی زیادہ مرتبہ دے دیا، کہ پردے میں رہا کر ضرورت ہو تو جایا کرو بازاروں میں، روک نہیں ہے، لیکن پردے کی آڑ میں جا کر کے بازاروں میں نمائش نہ ہو، بغیر کسی ضرورت کے اپنے گھروں سے باہر نہ نکلے۔ دنیا میں سونے، چاندی، جواہرات اگر لٹ جاتی ہے، سونا لٹ جاتا ہے، دوبارہ آدمی پیسے جمع کر کے خرید لیتا ہے، لیکن اگر ہماری عزت چلی جائے، لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر دیتا، پھر آدمی عزت بحال نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں اس دنیا میں وجود ذر سی ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی سی سارا دنیا چمکتی ہے، اسی سی ساری دنیا میں رونق ہے۔ بڑے بڑے انبیاء کرام کو ماں نے پیدائش دی، بڑے بڑے انبیاء کرام کی
پیدائی تھی، سلف تعلیم کو پیدا کرنے والی مائی، لیکن سنو مرتبہ اتنا اعلیٰ، اتنا بڑا مقام ملا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اگر یہ عورتیں دنیا میں نہ ہوتی دنیا ویران ہو جایا کرتی، دنیا میں رونق نہ رہتی، دنیا میں لوگوں کو کبھی بھی اپنی زندگی گزارنے میں اچھائی نہ مل پاتی۔ ومن آیاتی، اللہ کی نشانیاں ہیں، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، ہماری اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ رب العالمین تمہیں میں سے تمہارے جوڑے، تمہاری بیویاں بنائی، لتسکنوا الیہا، تاکہ اس کے بعد جا کر سکون و اطمینان حاصل کیا کرے، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور تمہاری آپس میں محبت کا ذریعہ بنا دیا، رحم کا ذریعہ بنایا، رحم و کرم کا ذریعہ بنایا۔ فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورتوں کے لباس اور مرد کے لباس ہوا کرتے، یعنی ایک دوسرے کی حفاظت، ایک دوسرے کی عزت و آبرو کی حفاظت، یہ دونوں دوسرے کے لیے کیا کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جو اگر بازاروں میں جائے گی، المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشیطان، یہ چھپانے والی چیز ہے، پردے میں رکھی جانے والی باعزت چیز ہے، گھر کی ملکہ ہے، گھر کی رانی ہے، فرمایا اسی باعزت رکھو، اے لوگو اسی ذرا بھی گزند نہ پہنچاؤ، ذرا بھی تکلیف نہ دو۔ کمانے کا ذریعہ مردوں کو بنایا، ان کو اختیار دیا، فرمایا کہ او لوگو جاؤ، میری بندیوں کو کما کی کھلانے کی ذمہ داری میں نے اپنے بندوں پہ ڈالی۔ الرجال قوامون علی النساء، یہ مرد لوگ عورتوں کی نگران بنیں گے، عورتوں کی حفاظت کی ذریعہ بنیں گے، لیکن جب یہ عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے ہزاروں شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ اس تشرف ہے شیطان کا، ہزاروں شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، کیوں؟ اس کے ذریعے سے گناہ کروائے گا، لوگوں کی نظریں اٹھائے گا، لوگ سیٹیاں بجائیں گے، لوگ اپنے نظروں کی زنا کریں گے، لوگ اپنے زبان سے زنا کریں گے، وہ جانے والی کی تعریف کریں گے، بتلائیں گے، ہر ایک کو گناہ پہ اکسانے کا ذریعہ، بہترین ذریعہ شیطان نے یہ بنا رکھا ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی رحمت کی سب سے زیادہ قریب یہ مائی بنے گی، وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهَا وَهِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا، ایک مائی اپنے گھر میں رہے گی، اپنے گھر میں جب ہی رہے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے رب کی رحمت کی سب سے زیادہ قریب یہ مائی رہے گی۔ جب گھر میں رہا کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ان ماں پہ ہوا کرتی ہے، یہ مائیں رحمت کی ذریعہ بن جاتی ہے۔ اور ایک جگہ بھی فرما دیا کہ جب کوئی عورت اپنے گھر سے کوئی خوشبودار تیل یا عطر وغیرہ لگا کر کے اپنے گھر سے نکلے، ایما امرأۃ استعطرت فمرت بالقوم ليجدوا ريحها فهي زانية، اور مائی اور نماز ادا کرنے والیوں اور روزے رکھنے والیوں اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے والیوں، آج آؤ حدیث مبارک سماعت کرو۔ فما ایما امرات استعطرت فمرت بالقوم ليجدوا ريحها، جب کوئی مائی عطر لگا کر خوشبودار کوئی شے لگا کر اپنے گلی سے گزرے گی، کسی قوم کی پاس سے گزرے گی، ارادہ ہی بنے گا قوم کے لوگ
اس کی خوشبو پا لیں گے، اس کی عزیزی دیکھا کریں گے۔ وہی ثانیہ فرمایا اگرچہ لاکھ نیک عورت ہو پھر بھی اس دن اس کا نام ثانیہ میں شمار ہو جائے گا، زناکاروں میں شمار ہو جائے گا، ان عورتوں میں شمار ہو جائے گا جو عورتیں گھر کی نہیں، گھر کی ملکہ نہیں، بازاری ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا عورتوں میں نے جو مقام دیا اس کو برقرار رکھو، وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ اور کہا زمانے جاہلیت میں جیسے عورتیں بناؤ سنگار کر کے اپنے بناؤ سنگار کا اظہار کیا کرتی تھی ویسے نہ کرو، تیرا مقام اعلیٰ بنایا، تیرا مرتبہ اعلیٰ بنایا۔ تو جب ثابت کے سامنے ان کی بیوی آئی وہ کہنے لگی کہ میرے ابا نے اصل میں یہ بات جو کہی ہے کہ میں اندھی ہوں، بیری ہوں اور گونگی ہوں، اصل میں میرے ابا کو معلوم ہے میں اپنی زبان سے آج تک ایک دفعہ بھی نہ کسی کی چغلی کھائی، نہ کسی کی غیبت کی، نہ کسی کو گالی دی، ایک دفعہ بھی آج تک میں جھوٹ نہیں بولا۔ اور میرے سردار جو میرے شوہر، میں نے اپنے کانوں سے ایک دفعہ آج تک کسی کی مجلس میں بیٹھ کر کسی کی برائی نہ سنی، میں نے اپنی نظر سے کسی ایسے اجنبی کو نہ دیکھا، نظر سے کبھی زنا نہ کی، برائیوں کو نہ دیکھا۔ میرے ابا کو میری اوپر اتنا یقین ہے، میرے لیے ایک ایسی شوہر کی تلاش میں لگے تھے، ایسی داماد کی تلاش میں لگے تھے، آج تک نہ ملا۔ اللہ نے آپ کی شکل میں میرا شوہر بنا کر آپ کو بھیج دیے۔ جب آپ کو ایک عام کھانے کی وجہ سے یہ حالت بنی، تو کتنا نیک ہے، کتنا اچھا آدمی ہے۔ میرے ابا نے سوچا اس سے اچھا تو لڑکا مجھے مل ہی نہیں سکتا۔ تلاش جس کی تھی وہ آج مل گیا۔ اور آج ہماری مائیں بہنیں سمجھتی ہے گھر سے کچھ دیر باہر نکل جاؤ، پارکوں میں چلے جاؤ، گھومنے چلے جاؤ، وہ بھی کیسے؟ اکیلی میں۔ اللہ اکبر، اکیلی میں چلے جاؤ تو گھر والوں میں مرتبہ مقام بڑھ جاتا ہے۔ وہ گھر میں آ کے بولے کہ بہو جی پیر ٹوٹ گیا میرا، پاؤں کھڑنے لگے آؤ دبا ہوا۔ وہ بازاروں میں جب لیفٹ رائٹ کرتی ہے، دندان کی پھرتی ہے، پھر تو بازاروں میں دکانوں میں جانے سے مسکرانے سے فرصت نہیں ملا کرتی۔ اللہ کی قسم نظروں نے یہ بھی دیکھا ہے، شوہر اپنی بیوی کو بازار لے کر جاتا، عید بقرعید کا موقع ہو بازار لے کر گیا، کیا مجال ہے کہ شوہر ایک بھی سامان اپنے طرف سے انتخاب کر کے بیوی کو دے دے کہ لو جی میرا پسند ہے آپ پہنو اسے۔ پھر تو آسمان سر پہ اٹھا لے گی، تو مرد بن گیا، آج تجھے بھی پتا نہیں مجھے کون سی چیز پسند ہے کون سی چیز نہیں ہے۔ وہی سمجھتا کیوں اتنے بات سنوں، جاؤ تو ہی جا کر کے بات کر کے لے۔ پھر تو چھوٹا بچہ ہے، میاں جی سائیڈ میں لے کے کھڑا ہے اپنے بیٹے کو اور وہ مول بھاؤ کرنے میں لگی ہے، دکاندار کو دیکھتی مسکراتی بھی ہے، وہ بھی اسے دیکھتا ہے، وہ جی آپ پر یہ اچھا جچے گا، آپ پر یہ اچھا جچے گا ہے۔ ایک شوہر فیصلہ کرنے کے لائق نہیں رہ گیا کہ آپ پر یہ اچھا جچے گا، ایک دکاندار کو سلیکٹ کر کے دے دیتا ہے، پھر بولے نہیں سماتی۔ دکاندار کو جی سامان کو فائدہ ہو جاتا ہے، 500 کا سامان ہے 1500 بتائے گا، اب شوہر بیچارہ مجبور دینا پڑے گا۔ بیوی نے انتخاب کر لیا، نہ دیا تو بتایا کل سے سحری اور افطاری کا انتظام بھی نہیں ہونے والا رمضان۔ یہ بن جاتا ہے آج۔ لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مائی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گئے، اپنے بیٹی کے گھر گئے، دیکھا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا چہرہ تھوڑا سا بگڑا ہوا ہے۔ کہنے کی بیٹی کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگی آج میرا سرتاج مجھ سے ناراض ہو گیا، ہم اور آپ ہوتے مجھے کیا بات ہے، چلو گھر بعد میں دیکھا جائے گا، طلاق دلوا دیا ہے۔
اور پھر پنچوں کو بلاتے، کسی کو 20,000 دیتے، کسی کو 50,000 دیتے، اور جی طلاق دلوا دو، وہ بھی موقع پا جاتا، پھر بس 2,000 میں کام کروا دیں گے، 5,000 میں کام کروا دیں گے، اور یہ سارا معاملہ رشوت خوری کا آ جاتا ہے۔ اور ایک بیٹی کا گھر جو بس جایا کرتا ہے، بگاڑنے میں آج ہاتھ لگ جاتا سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا کیا معاملہ ہوا، فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے رخ کیے۔ آج ہم اور آپ ہوتے روٹھ جاتے، ممبئی کا سفر کر لیتا، دلی کا سفر کر لیتا، اپنی بیوی کو تانے دل لگ جاتا، دوسری شادی کر لوں گا تو فلانے کروں گا، ڈھکانے کروں گا، یہ سارا معاملہ کرو۔ اسلام میں اجازت ہے دوسری شادی کی، تیسری کی، چوتھی کی، لیکن قرآن کریم نے کہہ دیا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ 2 بیوی رکھو، 3 رکھو، 4 رکھو، لیکن چاروں میں، تینوں میں یا دونوں میں انصاف نہ کر سکو تو ایک پر اکتفا کر لیا کرو۔ اور ہم اور آپ آج ایک ہی نہیں سنبھال سکتے، 2 کی تمنا لیے بیٹھے ہیں۔ انصاف ہو تو ایسے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف چلے گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے، مسجد میں لیٹا ہوا ہے، نیند آ گئی، آپ نے جب کروٹ لی، پیٹھ مبارک میں مٹی لگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیچھے بیٹھ گئے، پیٹھ سے مٹی جھاڑنے لگے اور کہنے لگی قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، اے مٹی کی ابا اٹھو، مٹی کی باپ اٹھو۔ پیٹھ میں مٹی لگی، پیٹھ میں گرد و غبار لگا، ماں مسجد میں جب وہ گرد و غبار لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد کو پکار کر کہتا ہے او مٹی کی ابا اٹھو، کیا بات ہے، گھر کی طرف چلو، میں تیرا سسر آیا ہوا ہوں۔ اور اس دن سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے لوگ میرا نام لے کر پکارے مجھے زیادہ خوشی نہیں ہوتی، جب لوگ مجھے ابو تراب کے نام سے پکارتا مجھے زیادہ خوشی ہوتی، اس لیے کہ امام الانبیاء نے یہ لقب مجھے عطا کر دیا ہے۔ اور لے کر گھر کی طرف چلے گئے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دونوں کو بلایا، ہاتھ ملوا دیے اور کہنے لگے ہاتھ ملایا، دونوں ہاتھ رکھے، اوپر سے آپ اپنے ہاتھ رکھ دیے، کہا دیکھو یہ دونوں کا وعدہ میرا وعدہ بھی شامل ہو گیا، آج سے غصہ دونوں کا ختم، نہ تو بات کچھ کر نہ یہ بات کچھ کرے۔ آگے آج تھوڑا فیصلے لے بیٹھے ہو جی، ذرا اظہار لے لو، بیٹی کو بلاؤ، سب کے سامنے بلا کر پوچھا کہ جی ایک بھی بات چھپانا نہیں، سب بولنا۔ پہلے عزت کو تار تار کروا لیا کرتا، ادھر اس کے شوہر سے پوچھتا جی کیا ہوا، سب سارا معاملہ یہ بے شرمی کے عالم میں لوگوں کے سامنے کھول کر بولتا ہے۔ نہیں، معلوم نہیں ایک بیٹی کا کہ جب طلاق ہو جاتی ہے عرش ہل جاتا، عرش بھی جنبش میں آ جاتا ہے، کوئی مذاق نہیں۔ آج اسی وجہ سے ہمارے اوپر تانے دینے والے تانے دیتے ہیں کہ جب منتب طلاق دے دیتا حلالہ کر لیتا، جو مذاق بنا دیا ہے۔ حلالہ کا اسلام میں کوئی تصور نہیں، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اور یہ طلاق بھی ہے نہ معمولی کوئی شے نہیں، ایک دو دن میں ایک ہی بار بیٹھے بیٹھے طلاق طلاق ہے جی، نہیں، اتنا آسان بھی اللہ کا کلام نہیں ہے کہ کوئی آدمی جب چاہے چھوڑ دے۔ کا مصلحت ہو، اگر چلنے کا امکان ہی نہ ہو، ایسا لگے ساتھ رہوں گا، دین اچھے طریقے سے ادا نہیں کر پاؤں، میں اپنے دین پہ قائم نہ رہنے پاؤں، تو وہاں پہ الگ ہونے کی اجازت اسلام نے دی ہے، لیکن وہ بھی ایک اچھے طریقے سے۔ کتنے ایام لگیں گے سدھرنے کے، جو ٹائم ملا ہے علماء کرام کے 3 وہ حیض لگتے ہیں، 3 بار جو پیریڈ کا موسم آتا ہے، ہر 3 مہینے میں مکمل 9 مہینے لگ جاتا ہے۔ ایسی کوئی الگ نہیں ہو جاتی، اتنا معمولی، اتنا کوئی مذاق شے نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مقام
سی ملا، کہیں جانے کی رکاوٹ نہیں، جاؤ ہر ایک جگہ میں ضرورت کے مطابق جاؤ، اپنا کام کرو، نکلو۔ ایک صحابی عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عورتیں تو دور کی بات، مردوں کے لیے کامیابی نجات کی چیز میں ہے، کون سی چیز میں نجات ملے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، امسک علیک لسانک، ایک دوسری روایت میں ہے املک علیک لسانک، اپنی زبان پہ اپنا کنٹرول رکھو، ولیسعک بیتک، اپنے گھر کو قرار پکڑو، اپنے گھر کو اعلیٰ مقام سمجھو، اپنے گھر کو کشادہ سمجھو، جب کام کر کے آ جاؤ بیویوں کو اپنا وقت دو، بیٹیوں کو وقت دو، اپنے بیٹوں کو وقت دو، گھر والوں کو وقت دو، گھر میں اسلامی طریقے، اسلامی معاشرہ قائم کرو۔ ایک مائی نے، آج ہماری بہنیں غیروں کے باتوں میں آ کر اسلام سے ایسے مرتد ہوتی ہے۔ آج آپ دیکھ لیں کئی جگہوں پہ ہوٹلوں میں ماں باپ کو کہہ کے نکلتی ہے میں کالج جا رہی ہوں، میں پڑھنے جا رہی ہوں، میں اعلیٰ تعلیم کے لیے جا رہی ہوں، لیکن انہیں پتہ نہیں کہ وہ ماں باپ کو نہیں، دین اسلام کو نہیں، خود اپنے آپ کو دھوکے دے رہی ہے۔ کئی ہوٹلوں میں جب وہاں پہ چھاپے ماری ہوتی ہے، کئی برقع والیاں پردے والیاں ملتی ہیں، انہیں یہ پتہ نہیں مائی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے، جن کے شوہر مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہوا، ان کو پیغام دینے والا ایک ابو طلحہ نامی ایک شخص تھا جو ابھی اسلام نہیں لایا تھا، انہوں نے پیغام دیا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ وہی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں انس بن مالک، انہوں نے پیغام دیا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام لا چکی تھی، وہ کہتے کہ میں مسلمان ہوں اور تم مسلمان نہیں، میں تیری جرات سے، میں تیری خوبصورتی کا انکار نہیں کرتی، میں تیری طاقت کا انکار نہیں کرتی، لیکن اتنا جان لیجیے آپ کے اندر وہ چیز نہیں جو میرے اندر ہے، میں اسلام کو ماننے والی ہوں اور آپ نہیں ہیں تو آپ کے ساتھ میرا نکاح نہیں ہو سکتا۔ کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگی کہ اگر آپ اسلام لے آؤ تو میں اور کوئی شے مہر کے لیے نہیں مانگوں گی، جو ہم آپ مہر میں حق کے مہر دیتے ہیں نا، دیر بار جسے کہہ دیتے ہیں، وہ کہنے کہ مہر نہیں مانگوں گی، آپ صرف اسلام لے آئیں، اسلام لے آنا ہی میری مہر بن جائے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے، پھر اسے نکاح بھی کر لیا۔ ایک مائی نے ایک مرد کو کیسے اسلام میں لے آئی؟ اپنے کردار، اپنے گفتار، اپنے رفتار کی وجہ سے۔ اسلام نے کہیں بھی جانا منع نہ کیا، لیکن فرمایا کہ اپنے عزت، اپنے وقار میں رہ کر اپنے عزت و آبرو کی حفاظت کی جایا کرو۔ کسی نے کہہ دیا ہے کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، اور جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بندے عاجزی کی رہے یاد، پر ایک سخن بندے عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنے حقیقت کو نہ بھولو۔ فرمایا جو اسلام نے تمہیں مرتبہ دیا ہے اس مرتبے کو نہ بھلاؤ، اپنے مقام کو نہ بھلاؤ، جو مرتبہ تمہیں ملا اس مرتبے کو نہ بھلایا کرو جو اللہ رب العالمین نے دنیا میں تمہیں فضیلت سے نوازا۔ جب تم دنیا میں صرف 4 یا 5 کام کرے گی، آؤ دنیا میں ایک حدیث سنا کر میں اپنی تقریر، اپنا بیان ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں پہ بے انتہا ذمہ داری دی، لیکن اللہ رب العالمین نے جوانوں کو یہ کہہ دیا جب تم ایام مقررہ میں ہو، ایام حیض میں ہو، نماز تجھ سے میں معاف کر دیتا ہوں، روزے بھی معاف ہو جاتا ہے،
روزی کی قضا بعد میں کر لیا کر، ایام نفاس میں ہو، ولادت کے بعد جو ناپاکی آتی ہے اس میں اگر ہو تو یوں کہہ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس وقت بھی نماز اللہ نے معاف کر دیا ہے، اور کہا کہ 5 وقت کی نماز جب تک کی وسعت میں رہے گی نماز اسے نہیں ادا کرنا، اور اللہ کی نگاہ میں کوئی گناہ نہیں۔ مردوں سے کہا کیا مجال ہے جان بوجھ کر اگر ایک سجدہ چھوڑا، رکعت کی بات دور، ایک وقت کی نماز کی بات دور، کا جان کر اگر ایک سجدہ بھی چھوڑ دیا تو تیری ساری زندگی کی عبادت بیکار چلی جائے گی۔ لیکن ماں بہنوں سے کہا کہ اگر تم اس حالت میں ہو، ایام مکرہ میں ہو، ناپاکی کی حالت میں ہو، نماز تم سے اٹھا لی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ حج میں جو طواف وداع ہوتا ہے، الوداعی طواف جو ہوتا ہے، اگر اس ایام میں اگر یہ اپنے پیریڈ میں چلے جاتی ہے، اللہ رب العالمین نے کہا اس کا حج ہو جائے گا، اسے طواف وداع بھی معاف، کوئی کمی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها، جب یہ عورتیں 5 وقت کی نماز ادا کریں، وصامت شہرها، اور جب یہ روزے رمضان کے جو فرض روزے ہیں یہ روزے بھی رکھیں، وَأَطَاعَتْ بَالَغَا، جو اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اپنے شوہر کی بات مانا کرے، اپنے سردار کی بات مانا کرے، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، جو اپنے عزت کی، اپنے آبرو کی حفاظت کیا کرے، قِيلَ لَهَا، جب یہ 4 کام کرے گی اسی کل قیامت میں کہہ دیا جائے گا قِيلَ لَهَا ادْخُلِ الْجَنَّةَ من أي أبواب الجنة شئت، او مائی 4 کام کر کے آنے والی، ایمان والی بن کے آنے والی، دنیا میں دوسرے لوگوں نے اپنے ایام باطلہ کی طرف بلایا، دین باطلہ کی طرف بلایا، آج لب ٹریپ میں پھنسانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کی لالچ میں نہ آئی، اپنے دین کو مرتبہ دیا، مقام دیا، کہنے لگی قیل لہا دخل الجنہ، اسی کہہ دیا جائے گا جنت کی جس دروازے سے تیرا ارادہ ہو چلی جاؤ، جس دروازے سے ارادہ ہو۔ اور ایک حدیث آتی ہے، کئی حدیث اس طرح کی ہے، کہا جب ماں بنے گی قدموں کے نیچے اللہ نے جنت ڈال، جب بیوی بنے گی گھر کی ملکہ بنا دیا، اور شوہروں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں صحابہ کرام کو تنبیہ فرمایا، یہ مقام دیا، فرمایا او لوگوں اتقوا اللہ فی النساء، اے لوگوں اپنی بیویوں کے متعلق اللہ سے ڈرو، آؤ بیویوں کی ساتھ ناانصاف کرنے والوں، آؤ انہیں تکلیف دینے والوں، کہنے لگی فاتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کی تعلق سے اللہ رب العالمین سے ڈرا کرو، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، اس لیے کہ تم نے اللہ کی امان، اللہ کے امان سمجھ کر کے اس کو تم نے لیا ہے، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، یہ اپنے آپ تیرے گھر میں نہ آ گئی بلکہ یہ مقام دین نے دیا ہے، اللہ کی کلام کے ذریعے سے تم نے اسے حلال بنایا ہے، آؤ آج اس کا احترام کرو، اس کا مقام سمجھو۔ یہ مرتبہ اسلام نے مردوں کو سمجھایا اور کہا اگر کوئی آدمی 2 بیوی رکھتا ہے، 3 رکھتا ہے، رکھے کوئی حرج نہیں، اسلام نے اجازت دی، لیکن یہ کہہ دیا من کانت لہ امرأتان، جس آدمی کے پاس 2 بیویاں ہوں اور وہ آدمی کسی ایک بیوی کے ساتھ انصاف کرے، دوسرے کے ساتھ نا انصافی کرے،
جاء یوم القیامتی وشقہ یوم القیامت ہاکذا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک طرف جھک کر کے کہ کل قیامت میں بیویوں کے ساتھ انصاف نہ کرنے والا ایسے آئے گا گویا کہ ایک طرف اس کو فالج نے لقوہ نہ مار دیا ہو اور بعد میں ایک طرف جھک کر کے آئے گا. پتہ لگ جائے گا میدان محشر میں سارے لوگوں کو کہ ان کے پاس ایک سے زیادہ بیویاں تھیں لیکن یہ بیویوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا کرتا. تو صرف اس لیے نہیں، اللہ نے مقام، اللہ نے مرتبہ دیا ہے، اللہ نے بلندی دی ہے. حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو فرعون کی زوجیت میں بھی رہ کر اللہ کو پکارنے والی، اللہ کی وحدانیت ماننے والی تھی، اللہ کی اتنی پیاری بندی تھی، اللہ ہر ایک کسی دعا قبول کر لیا کرتا تھا. اس لیے آج ہماری ماں بہنوں کو بھی ضرورت اس بات کی ہے، اسلام میں، دین اسلام میں پیدا ہو گئی ہو، اللہ نے پیدا کر دیا ہے، آج اس کے مقام و مرتبے کو نہیں سمجھ پا رہی ہیں، گویا کہ وراثت میں مل جانے والی چیز کا مقام مرتبہ نہیں سمجھ پاتے ہیں. آج ان بہنوں سے پوچھو جن کو اللہ نے غیر مسلموں کے گھر میں پیدا کیا لیکن وہ پیدا ہونے کے بعد دین اسلام کو سمجھ کر آج اسلام قبول کر رہی ہے، اسلام لا رہی ہے. ان سے پوچھو کہ غیر مسلمان میں رہنا اور اسلام میں آ جانا یہ کتنا بڑا مقام، کتنا بڑا مرتبہ ہے کہ اللہ نے دنیا میں ہی اسے جہنم سے بچا لیا. گویا کہ اپنا ایک بیٹا اپنی ماں کے منہ میں آگ دیتا ہے، اپنے بہن کے، اپنے بیٹیوں کو جلاتا ہے اپنے سامنے، اور اللہ نے کہا آگ سب سے بڑا عذاب کا ذریعہ ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، کہ اللہ نے جو مقام دیا اس مقام کو برقرار رکھیں گے اور دنیا میں آئی تکلیفوں میں صبر کریں گے، آزمائش کی گھڑی میں صبر کریں گے، اللہ کے دین کو اولویت دیں گے اور اپنا مقام سمجھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خوش ہوگا اور اللہ رب العالمین کل قیامت میں ہمیں اور آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے گا. اللہ سے دعا کروں یا اللہ ہماری تمام ماؤں بہنوں کے بارے میں جو معاملات ہوا، یا اللہ جو قرآن احادیث سے بیان ہوا، ہم علماء کرام کو، ہماری ماں بہنوں کو اس پر سوچ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جس کمیٹی کے لوگوں نے اتنے بہترین پروگرام رچایا، یا اللہ کمیٹی کے تمام جتنے رکن ہیں، جتنے ارکان ہیں، سب کی محنتوں کو قبول فرما. یا اللہ علماء کرام کو یہاں آنا قبول فرما، جتنے بھی لوگ آئے سننے والے، یا اللہ سب کی حاضری قبول فرما. یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما. یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں پروردگارہ سب کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنے دین پر جب تک تو نے زندگی دی ہے دین پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو پکا سچا نماز پرہیزگار